غازی اسلام علامہ عبد القیوم ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار مرکز خالد ابن ولید میں متحدہ علماء اہل حدیث کونسل کے زیر اہتمام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام جن جن علماء کرام نے اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کر کے اس محفل کو سجایا، اور جو جو علماء کرام اس میں تشریف لائے، قائدین تشریف لائے، اللہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنے قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر کی موجودگی میں صرف دو حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے میرے پاس یہ کتاب موجود ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو لکھنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس دور میں مسلمانوں سے لاکھوں روپیہ انگیٹھا، لاکھوں روپے کا فراڈ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور کہنے لگا کہ میں یہ کتاب لکھنے لگا ہوں جس کا نام براہین احمدیہ ہے، اور اس کتاب میں مسلمانوں کو وہ دلائل لکھ کے دوں گا، اور یہ کتاب اتنی عظیم الشان اور ضخیم ہوگی کہ اس کی 100 جلدیں ہوں گی۔ یہ اعلان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے کہ براہین احمدیہ مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دہریہ ہیں، جتنے بھی، ان سب کا جواب اس کتاب میں ہوگا، اور اس میں 100 جلدیں ہوں گی۔ مرزا کہنے لگا میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے مسلمان جو ہیں وہ پیسے دیں۔ عوام الناس نے، اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ہندوستان سے مرزا غلام احمد قادیانی کو لاکھوں روپے اکٹھا کر کے دیا، اور صرف یہ 4 جلدیں، یہ 4 حصے جو ایک جلد کے اندر موجود ہیں، لکھنے کے بعد مرزے نے مداری والا کام کیا، پیسہ ہضم، کھیل ختم۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہمیشہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یاد دلاتے رہے کہ تم نے ہم سے لاکھوں روپیہ اکٹھا کیا ہے، اور براہین احمدیہ کی 5ویں جلد، 9ویں جلد، 10ویں جلد، 100ویں جلد کوئی بھی نہیں آئی، 4تھی پہ بریک، تیرا علم ختم۔ مرزا ڈھیٹ بن کے، بے شرم بن کے چپ رہا، 18 سال چپ رہا، مسلمانوں نے جوتے مارے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہ براہین احمدیہ کی 4تھی جلد کے بعد تیرا علم ختم ہو گیا۔ لوگوں 18 سال کے بعد اس کا یہ 5واں حصہ لکھا، یہ براہین احمدیہ حصہ 5 ہے، اور مرزے نے سمجھا کہ لوگ بھول چکے ہوں گے میں نے کیا کہا تھا۔ اس میں لکھتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، صفحہ نمبر 9 ہے، یہ شیطانی خزائن ہے، جسے عام طور پہ لوگ روحانی خزائن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ شیطانی خزائن ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے، یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے 4 حصے تباہ ہو چکے، بعد اس کے ہر ایک صفحہ پر براہین احمدیہ کا حصہ 5 لکھا گیا۔ پہلے 50 لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا۔ اور مرزائیو تمہاری نبوت کا مزہ نہ آ گیا؟ 50 اور 5 میں فرق کیا ہے؟ 1 صفر کا، 1 نقطے کا، اور یہاں پر بھی مرزے نے دھوکہ دیا۔ اس کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ 100 حصے ہوں گے،
100 جلدیں ہوں گی، اور یہاں پر جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، کہتا ہے 50 کا وعدہ تھا۔ آج تک مسلمانوں میں یہی مشہور ہے کہ مردے نے کہا تھا کہ میں 50 لکھوں گا، 5 لکھ کے وعدہ پورا کر دیا۔ بتاؤ نوسر باز، جھوٹا، دھوکے باز، فراڈیا، وہ کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ کہ ان 5 جلدوں میں، اس 2 جلدوں کے اندر 5 حصوں میں، کہتا میرے ابے نے صرف 1 دلیل لکھی تھی اور وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، آدھی دلیل تھی۔ یہ اس کی کتاب ہے مرزا قادیانی کے بیٹے کی، سیرت المہدی کے نام سے یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 100 ہے۔ اس کے اوپر لکھتا ہے میرے ابے نے اس میں صرف 1 دلیل لکھی اور وہ بھی نامکمل تھی۔ اس قدر فراڈیا۔ اور اگلی بات، آج کانفرنس ہے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزندوں کی، مناظر اسلام شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کے روحانی فرزندوں کی یہ کانفرنس ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، فتنہ ختم نبوت کے خلاف پہلی کیل جس نے چھونکی تھی اس کا نام شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی تھا، اور مرزے کے گھر میں جا کر جس نے قادیانیت کو دفن کیا تھا اس کا نام ثناء اللہ امرتسری تھا۔ یہ کتاب ہمارے غیر اہل حدیث بھائیوں نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کا نام احتساب قادیانیت ہے، اور اس کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا ہے فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ یہ 2 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ ان 2 جلدوں میں جلد نمبر 8 اور 9 میں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیان مانا گیا، اور اس کتاب میں جلد نمبر 23 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان، یہ صفحہ نمبر 463 ہے، کہتے ہیں میرا تو ایمان ہے کہ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان کا اس طرف رجحان نہ ہوتا تو یقینی امر تھا کہ یہ دنیا کب کی گمراہ اور مرتد ہو چکی ہوتی۔ لہذا ثناء اللہ امرتسری نے امت کو بچایا، مرزا قادیانی کو اس کے قادیان میں جا کر شکست فاش دی۔ آج بھی اس کے روحانی فرزند اللہ کی توفیق سے زندہ ہیں، قائم ہیں، پورے ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف نے میرے قائد کو علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کو تحفظ ختم نبوت کے جرم میں لاہور میں گرفتار کروایا تھا۔ الحمدللہ اس شیر نے، قائد نے، اللہ کی توفیق سے میں بھی ان کے ساتھ گرفتار تھا، اللہ کی توفیق سے ہم نے پاسپورٹ سے مذہب کے خانہ جو ختم کر دیا گیا تھا، علامہ ابتسام الہی ظہیر کی جرأت مندانہ قیادت میں اس کے دوبارہ اس کو بحال کروایا گیا۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، آپ کے ارد گرد جتنے قادیانی ہوں انہیں بتاؤ کہ تمہارا نبی جھوٹا تھا، فراڈیا تھا، دھوکے باز تھا، بزدل تھا، انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا تھا، سچائی کا علم بردار تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔